بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم طلبہ، آج ہم جماعت نحم کا سبق نمبر 10 ملکی پرندے اور دوسرے جانور کا خلاصہ پڑھیں گے۔ یہ سبق شفیق الرحمان جو اردو کے ممتاز مزاح نگار ہیں ان کی تحریر ہے اور یہ ان کی مشہور و معروف کتاب مزید حماقتیں سے ماخوذ ہے۔ مصنف اس سبق میں ہمیں پرندے اور جانوروں کے بارے میں مثالیں دے کر بعض معاشرتی رویوں کے بارے میں بتانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ 5 پرندے اور جانوروں کے بارے میں اس سبق میں انہوں نے ہمیں بتایا ہے اور مزاحیہ انداز میں ان کی بارے میں تفصیل سے ہمیں آگاہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے خلاصہ آپ کے پرچے کا سوال نمبر 5 ہے اور یہ خلاصے کے آپ کے 5 نمبر ہوتے ہیں۔ خلاصے کو ہمیشہ ایک پیراگراف کی صورت میں لکھتے ہیں، اس میں سب سے پہلے مصنف کا نام تحریر کرتے ہیں، اس کے بعد پیراگراف کی صورت میں آپ خلاصہ لکھتے ہیں۔ سب سے پہلے انہوں نے جو ذکر کیا ہے وہ کوے کے بارے میں کہ کوا گرامر کی روح سے مذکر استعمال ہوتا ہے۔ یہ صبح صبح پہلے سے خراب موڈ کو اپنی کائیں کائیں سے مزید خراب کر دیتا ہے۔ کوے کالے رنگ کے ہوتے ہیں، سفید نہیں۔ پہاڑی کوا بڑا ہوتا ہے جبکہ میدانی کوا حجم میں یعنی اپنے سائز میں چھوٹا ہوتا ہے۔ کوے کی نظر بڑی تیز ہوتی ہے، کام کی چیزوں کے علاوہ ہر چیز دیکھتا ہے اور باورچی خانہ تو کوے کی پسند کی جگہ ہے۔ بندوق چلے تو کوے اکٹھے ہو جاتے ہیں، بہت شور مچاتے ہیں۔ کوے سے ہم کئی سبق سیکھ سکتے ہیں۔ کوا معاش کی تلاش میں دور دور نکل جاتا ہے مگر گم نہیں ہوتا۔ جب اور انسان سے کوا ناراض ہے تو انسان بھی کوے سے خوش نہیں۔ دوسرا جو اس میں ذکر کیا گیا ہے وہ ہے بلبل کے بارے میں کہ بلبل ایک روایتی پرندہ ہے، ہر جگہ موجود ہوتا ہے سوائے اس جگہ کے جہاں اسے ہونا چاہیے۔ شاعروں نے بلبل اور گلاب کو ایک بندھن میں باندھا ہے اور آہوزاری کی علامت بنا دیا ہے۔ آہوزاری ہوتا ہے فریاد، دکھ، غم کی۔ بلبل جسامت میں چھوٹی سی ہوتی ہے۔ بلبل موسیقاروں کی طرح بے سری ہونے کے باوجود بہانے بھی نہیں کرتی، بس اپنے راگ گاتی رہتی ہے۔ پرندے نقل مکانی کرتے ہیں مگر بلبل کو ہمارے ادب کو دیکھتے ہوئے ہمارے ملک میں نہیں آنا چاہیے تھا۔ یہ تھی بلبل کے بارے میں تھوڑی سی ڈیٹیل۔ اس کے بعد جو ذکر کیا ہے وہ اس میں بھینس کے بارے میں کہ بھینس موٹی اور خوش طبع ہوتی ہے۔ سب بھینسیں ایک جیسی ہوتی ہیں اور گائے جو ہے وہ دنیا بھر میں پائی جاتی ہے مگر بھینس نہیں۔ بھینس کے بچے بھی شکل و صورت میں اپنے خاندان جیسے ہی ہوتے ہیں۔ بھینس ہمارے بغیر رہ سکتی ہے، ہم اس کے بغیر نہیں رہ سکتے کیونکہ ہمیں اس کے دودھ کے بغیر ہمارا گزارا نہیں۔ بھینسیں اتنی بھدی ہوتی ہیں کہ ان کی آمد و رفت کا پتہ نہیں چلتا۔ بھینسا یا بھینس کچھ لوگوں کی طرح ورزش اور غذا کا خیال نہیں رکھتے۔ بھینسیں سوچتی نہیں، اس لیے انسانوں سے بہتر ہیں۔ بھینس کو بین سے بھی کوئی دلچسپی نہیں۔ اور اس کے بعد آگے جو بتایا گیا ہے وہ بلی کے بارے میں کہ بلیوں کی بھی کئی قسمیں ہوتی ہیں، بلیوں کو گننے والوں کی بھی کئی قسمیں ہیں۔ بلی پالنے والوں کو وہم ہوتا ہے بلی بھی انہیں چاہتی ہے جبکہ بلی ایک سال میں سدھائی جا سکتی ہے۔ بلیاں ناخنوں کا استعمال کر کے منہ نوچ لیتی ہیں۔ بلی اور کتے کی رقابت بھی بہت مشہور ہے۔ بلیاں گھر کے سارے چوہوں کو ختم کرتی ہیں مگر خود گھر میں رہتی ہیں۔ ایک ہی گھر میں بلی اور انسان سال ہا سال رہتے ہیں مگر پھر بھی اجنبی ہیں۔ اور لاسٹ میں انہوں نے بتایا ہے الو کے بارے میں کہ الو بردبار اور دانش مند ہے، یعنی بہت عقل مند ہے لیکن پھر بھی الو ہے۔ وہ کھنڈروں میں رہتا ہے یعنی ویران جگہوں پہ رہتا ہے لیکن کھنڈر بننے کی وجوہات جو ہیں وہ الو نہیں ہیں، کوئی اور ہیں۔ ویسے الوؤں کی عادات آپس میں ملتی جلتی ہیں کہ ایک الو کو دیکھ لینا تمام الوؤں کو دیکھ لینے کے مترادف ہے۔ الو دن بھر آرام کرتا ہے اور رات بھر ہو ہو کرتا ہے۔ لوگوں کا خیال ہے الو تو ہی تو کا وظیفہ کرتا ہے، اس لحاظ سے وہ ان خود پسندوں سے 1000 درجہ بہتر ہے جو ہر وقت میں ہی میں کا ورد کرتے ہیں
الو چپ چاپ رہتا ہے، اس کی وجہ غالباً یہ ہے کہ وہ حصے مزاح سے محروم ہے۔ بہت سے لوگ محض اس لیے عقل مند سمجھے جاتے ہیں وہ کبھی نہیں مسکراتے۔ الوؤں کو برا بھلا کہتے وقت یہ مت بھولیے کہ انہوں نے الو بننے کی التجا نہیں کی تھی۔ جی یہ تھا ہمارا خلاصہ، اب اسے اچھے طرح سے یاد کریں، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے لیکچر کا ٹائم ختم ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔